اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مومنین کرام، گزشتہ درس میں ہم نے حج کے متعلق ان آداب کو بیان کیا تھا کہ جن کا حج کی ادائیگی سے پہلے اور سفر سے پہلے خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی سلسلے کو کنٹینیو رکھتے ہوئے آج مزید چند ایسے امور کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ جن کا حج کی ادائیگی اور سفر حج سے پہلے خیال رکھنا ضروری ہے اور وہ آداب حج میں سے شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے اس مقام پہ سب سے اہم نقطہ جو مومنین کرام کی خدمت میں بیان کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ حج کی ادائیگی سے پہلے اور سفر حج سے پہلے جو حقوق ہم سب کی گردن کے اوپر عائد ہوتے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اس مقام پہ ہم 3 قسم کے حقوق کو بیان کر رہے ہیں جن کا سفر حج سے پہلے خیال رکھنا ضروری ہے، اور یہ 3 امور ایسے ہیں کہ جو ہمارے حج کی قبولیت کا سبب بن سکتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی بندہ حج صحیح طریقے سے کر کے آ جائے لیکن علیہ باللہ اس کا حج قبول نہ ہو، تو یہ ایسے حقوق ہیں جن کو ہم سفر حج سے پہلے ادا کر لیں گے تو انشاءاللہ حج صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ قبولیت کے مرحلے تک بھی پہنچ جائے گا۔ پہلا حق، اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کے نتیجے میں انسان نے جو گناہ کیا اس پر سب سے پہلے ندامت اور پشیمانی کرے اور آئندہ ان گناہوں کا ارتکاب نہ کرنے کا عزم اور ارادہ کرے کہ دوبارہ کبھی بھی وہ گناہ یا کوئی اور گناہ نہیں کرے گا، اور یہی سچی توبہ ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ کے جو حقوق اس نے ضائع کیے ہیں، نماز نہیں پڑھی ہے، روزہ نہیں رکھا ہے، خمس نہیں دیا، زکوٰۃ نہیں دی، اس کے علاوہ جو دیگر اللہ کے حقوق کسی انسان کی گردن پہ عائد ہوتے ہیں ان کو ادا نہیں کیا، روزہ نہیں رکھا تھا، اس کا جو کفارہ بنتا تھا، کفارہ اس کی گردن پہ عائد تھا، اس کو ادا نہیں کیا، تو چاہیے کہ اگر وہ گنجائش رکھتا ہے، یعنی وقت کے دامن میں اتنی گنجائش ہے کہ ان حقوق کو ادا کر سکتا ہے، جتنی نمازیں اس کی گردن پہ ہیں، روزے ہیں، کفارے ہیں، اگر وہ ان کو ادا کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے اور وقت بھی اتنا موجود ہے حج کی ادائیگی سے پہلے تو ان کو ادا کرے، وگرنہ ان کی وصیت کر کے جائے کہ اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کی گردن پہ یہ حقوق ہیں، اتنی اس کی نمازیں رہتی ہیں، اس کے اتنے روزے رہتے ہیں، فلاں فلاں اس کا جو کفارہ ہے روزے کا یا دیگر کسی چیز کا کفارہ وغیرہ اس کی گردن پہ ہے، تو وصیت کر کے جائے تاکہ اس کے بعد اس کی جو میراث ہے، جو ترکہ ہے، اس سے ان حقوق کو ادا کیا جائے۔ اس مقام پہ ایک اہم ترین سوال جو آیت اللہ سستانی دامت ظلہ سے پوچھا گیا اور آغا نے اس کا بڑا پیارا جواب دیا، اس کو بھی میں ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی حاجی کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، جیسے کہ ہم نے بھی بہت زیادہ روایات پڑھی ہیں کہ حج سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج وہ شکم مادر سے باہر آیا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نمازیں اس نے ادا نہیں کی اور جو روزے اس نے نہیں رکھے اور جن کفارات کی ادائیگی اس کے ذمے تھی اور اس نے انہیں ادا نہیں کیا، تو کیا حج کے بعد اسے ان نمازوں اور روزوں کی قضا اور کفارہ کی ادائیگی کی ضرورت نہیں ہوگی؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کیونکہ جب وہ حج پہ گیا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں، جب گناہ معاف ہو گئے ہیں تو اب کیا اس کو نمازوں کی قضا کی بھی ضرورت نہیں ہے، روزوں کی قضا اور اس کا کفارہ ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے،
جو خمس اور زکوٰۃ اس کی گردن کے اوپر تھا اور ادا نہیں کیا تھا، اب حج کر لیا ہے تو جو خمس اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا اسے گناہ ملا تھا، وہ گناہ معاف ہونے کی صورت میں اب کیا خمس کی ادائیگی اس سے ساقط ہو جائے گی، زکوٰۃ کی ادائیگی اس سے ساقط ہو جائے گی؟ جواب یہ ہے کہ ان روایات سے ہرگز یہ معنی نہیں لیا جا سکتا، بلکہ ان روایات کا مطلب اور معنی یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو واجبات کی عدم ادائیگی یا محرمات کے ارتکاب کی صورت میں جس سزا کا وہ مستحق ہوا تھا وہ سزا اسے نہیں دی جائے گی۔ یعنی نماز نہ پڑھنے کی صورت میں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے عقاب اور سزا مقرر کر رکھی ہے وہ حج کے نتیجے میں سزا اسے نہیں ملے گی۔ اس طریقے سے باقی جو واجبات اس نے ترک کیے ہیں اور ترک واجبات کا جو بھی گناہ ہے اور سزا ہے وہ سزا اسے نہیں ملے گی حج کے نتیجے میں، وہ سزا ساقط ہو جائے گی۔ کسی حرام کا ارتکاب کیا تھا، اب حج پہ گیا، اللہ سے توبہ کی اور وہ گناہ معاف ہو گیا، لیکن نماز روزہ کی قضا اور کفارہ وغیرہ کی ادائیگی اس پہ لازم ہوگی۔ نماز نہ پڑھنے کی صورت میں جو اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا اور اس پہ جو وہ سزا کا مستحق ہوا تھا، حج کی وجہ سے وہ سزا اس سے ساقط ہو جائے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز روزے کی قضا اور کفارہ وغیرہ کی ادائیگی بھی اس پہ لازم نہیں ہوگی۔ یہ دوسرا حق ہے۔ تیسرا حق، بندوں کے جو حقوق اس کی گردن پہ ہیں انہیں بھی ادا کرے۔ جن لوگوں کے مالی حقوق اس کی گردن پہ ہیں، چاہے وہ امام کا حق ہے، چاہے وہ سادات کا حق ہے، یا ویسے کسی بندے سے اس نے قرض لیا ہے اور حج پہ اب جا رہا ہے اور قرض دینے کے اوپر قادر ہے لیکن ادا نہیں کرتا ہے، تو حج سے پہلے اپنے تمام حقوق جو اس کی گردن کے اوپر ہیں انہیں ادا کرے اور پھر حج پہ جائے۔ اس سلسلے میں روایات بڑی واضح اور صریح ہیں جن کا لہب و لہجہ بڑا شدید ہے۔ چند روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ مالی حقوق جو انسان کی گردن کے اوپر ہوتے ہیں ان کی ادائیگی کے معاملے میں کتنی سختی کی گئی ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اول قطرۃ من دم الشہید کفارۃ لذنوبہ، کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے کفارۃ لذنوبہ، یہ اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، الا الدین، سوائے وہ قرض جو اس نے لوگوں سے لیا تھا۔ شہادت بھی اس قرض کو ادا نہیں کرتی ہے، فإن کفارتہ قضاؤہ، کیونکہ قرض کا جو کفارہ ہے وہ یہ ہے کہ قرض ادا کیا جائے۔ لہذا آپ اندازہ لگائیں کہ شہید کے خون کی کتنی اہمیت ہے، وہ ہر گناہ کو دھو دیتا ہے سوائے اس کے کہ جو انسان کی گردن کے اوپر کسی کا قرض ہوتا ہے وہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پہ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ کل ذنب یکفرہ القتل فی سبیل اللہ، ہر گناہ کو قتل فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مارا جانا، یہ ہر گناہ کا کفارہ ہے، الا الدین، سوائے قرض کے، لا کفارۃ لہ الا اداؤہ، قرض کا کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ قرض ادا کیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ وہ جس کا قرض ادا کرنا ہے وہ انسان سے اس قرض کو معاف کر دے، لیکن اگر وہ معاف نہیں کرتا ہے تو پھر اس کی ادائیگی کرنا ضروری ہوتی ہے۔ روایات میں ہے کہ مدینہ میں ایک انصار میں سے ایک شخص دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی گردن پہ 2 دینار قرض رہ گیا جو اس نے اپنی زندگی میں ادا نہیں کیا۔ روایت کہتی ہے فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھایا اور یہ فرمایا صلوا علی صاحبکم، اپنے ساتھی کے اوپر تم نماز جنازہ پڑھو،
اور اس وقت تک پیغمبر نے نماز جنازہ نہیں پڑھا حتی ومنہما بعض قرابتہ، یہاں تک کہ اس کے بعض رشتہ داروں نے جب وہ 2 دینار جو اس کی گردن کے اوپر قرض تھا وہ ادا کر دیا تو تب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نماز جنازہ ادا کیا۔ پس اے مومنین کرام، سفر حج سے پہلے اپنے مالی حقوق ادا کریں تاکہ آپ کا حج قبولیت کا درجہ پا سکے۔ حج پر جانے سے پہلے تمام رشتہ داروں، دوستوں، پڑوسیوں سے معذرت طلب کریں کہ کہیں آپ نے اس کا کوئی حق تو ضائع نہیں کر دیا ہے۔ تمام اپنے رشتہ داروں کے پاس جائیں، جو آپ سے ناراض ہیں ان کے پاس جائیں، یا ناراض نہیں بھی ہیں تو احتیاطاً ان کے پاس چلے جائیں، ممکن ہے آپ نے ان کا کوئی حق ضائع کیا ہو۔ اب حق سے مراد فقط مالی حق نہیں ہے، ممکن ہے آپ نے اس کا کوئی روحانی حق ضائع کیا ہے، آپ نے اس کی غیبت کی ہے، اس کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کی ہے کہ جو اگر آپ اس کے سامنے کریں تو اسے ناگوار گزرتی ہے، یہ بھی تو اس مومن کا حق ضائع کیا ہے نا، تو یہ مانوی حق اور روحانی حق ضائع کیا ہے۔ تو اپنے دوستوں، پڑوسیوں، رشتہ داروں سے معذرت طلب کریں، چلے جائیں ان کے پاس۔ معذرت کرنے والا ہمیشہ بڑا شمار ہوتا ہے، یہ اس کا بڑا پن ہوتا ہے کہ جو معذرت طلب کرتا ہے، تاکہ کسی کے دل میں اس کے لیے کوئی رنجش باقی نہ رہے اور وہ چلا جائے۔ اہم ترین نقطہ جس کی طرف توجہ کریں گے وہ یہ ہے کہ پاک و پاکیزہ اموال سے حج کرے۔ جس پیسے سے وہ حج کر رہا ہے وہ پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے۔ روی عن الائمہ علیہم السلام، ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے مروی ہے کہ ائمہ فرماتے ہیں من حج بمال حرام، جو بندہ حرام مال سے حج کرتا ہے، نودی عند التلبیہ، جب وہ تلبیہ کہہ رہا ہوتا ہے میقات کے اوپر، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، جب وہ تلبیہ کہہ رہا ہوتا ہے تو اسے تلبیہ کرتے وقت یہ ندا آتی ہے آسمان سے، لا لبیک عبدی، جب بندہ کہہ رہا ہوتا ہے اپنی زبان سے کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، اور پھر حرام مال سے حج کر رہا ہوتا ہے تو آواز قدرت آتی ہے لا لبیک عبدی۔ لہذا جس پیسے سے حج کر رہے ہیں وہ پیسہ جو ہے وہ حرام نہیں ہونا چاہیے، آپ کا اپنی ذاتی حلال کی کمائی ہونی چاہیے، اس سے حج کریں اور اس میں کسی کا بھی حصہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس پیسے میں کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے جس کے حقوق اس پیسے میں ہوں۔ یہ وہ امور تھے جنہیں سفر سے پہلے انجام دینا چاہیے۔ چند دیگر امور جن کی طرف جلدی سے اشارہ کر دوں، ان کی ابھی سے تیاری کرنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ نمبر 1، قرات اپنی چیک کروائیں اور جو غلطیاں ہیں ان کو درست کریں۔ نمبر 2، اپنی نماز چیک کروائیں اور جو اس میں غلطیاں ہیں ان کو ابھی سے درست کریں، کیونکہ وہاں آپ نے مقام ابراہیم کے پیچھے طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، جو درست اور صحیح قرات کے ساتھ آپ نے ادا کرنی ہے۔ نمبر 3، وضو، غسل اور تیمم کسی سے چیک کروائیں اور جو غلطیاں ہیں انہیں ابھی سے درست کریں اور بار بار ان کی پریکٹس کریں تاکہ آپ کا وضو، غسل اور تیمم ٹھیک ہو جائے۔ یہاں تک ہم نے ان تمام امور کو تقریباً بیان کر دیا ہے کہ جو سفر حج سے پہلے انجام دینے چاہیے۔ کل سے ہم ان امور کا تذکرہ کریں گے کہ جن کا دوران حج خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناصر عباس نجفی، نجف اشرف عراق۔